آیا نمبر 57 کو ایکسپلور کریں گے کہ بنی اسرائیل پر مزید کیا کیا نعمتیں تھیں۔ بادل تھا تو بادل کیسا تھا، بادل کا سایہ کیسا تھا، اور پھر ان کو خوراک تو دی گئی من اور سلوہ، ان کی میننگ کیا ہے، اور من اور سلوہ کیا تھی، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 57۔ بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا من، والسلوى اور سلوہ، کلو کھاؤ، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر ہی، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اس میں جی آپ کے سامنے یہ آیت ہے، اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کیا، مطلب کہ بادل کا سایہ کیا، اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، تاکہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا خود کا نقصان کیا۔ یہاں ہمارے پاس ہے ظللنا کا میننگ ہے ہم نے سایہ کیا، ہم نے سائبان بنایا، الغمامہ بادل، سفید ابر، اور یہ جمع ہے، اور اس کا جو واحد آتا ہے وہ ہے غمامۃ، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھپانے کے، ہائیڈ کرنے کے، پوشیدہ رکھنے کے، اور ابر اس غمام اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں غمام کہ وہ سورج کو چھپا لیتا ہے۔ المن، یہ جو من ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شبنم کی طرح کی، ترنجبین کی طرح کی ایک میٹھی اور لذیذ چیز جو بنی اسرائیل کے خیموں کے آس پاس جم جاتی تھی، اور صبح لوگ اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ اس میں اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ من جو وادی تھی نا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے تی، وادی تی بولتے ہیں، تو اس وادی میں برف کی طرح گرتی تھی، جیسے ہمارے موسم کبھی بہترین ہو جاتا ہے یا مری میں آپ دیکھتے کہ برف باری ہوتی ہے، اس طرح سے گرتی تھی۔ اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتا تھا، اور وہ طلوع فجر سے جب سے سن ہونا شروع ہوتا تھا وہاں ٹائم سے لے کر سن سیٹ ہونے تک گرتی تھی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور یہ بھی ملتی ہے کہ من گوند کی طرح کی ایک چیز ہے جو درخت پر آ کر گر جاتی ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ شہد جیسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو گوند جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکسچر تھوڑا ہنی کے قریب ہوتا ہے، تو میں نے ہر لحاظ سے جو ہے آپ یہ امیجنیشن میں لانے کے لیے یہ ایگزامپل کوٹ کیے۔ جہاں تک سلوہ کی بات ہے تو وہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا، یہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے بھاگتے نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کبھی آپ اس کے پیچھے جائیں تو پرندہ بھاگے اور مزید آپ کو دیر ہاتھ میں بھی نہ آئے، تو ان سے بھاگتے نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے بادلوں کے سائے کی پہلے بات کی گئی اس آیت میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گنوا رہے ہیں کہ ساری جو پچھلی آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے تم پر فلاں جو ہے وہ بلائیں کیا دور نہیں کی تم سے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے یہ اور یہ نعمتیں تمہیں عطا نہیں فرمائی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ غمام سے غمامت جو ہے وہ واحد اس کا، اور غمام جو ہے جمع ہے، تو یہ چونکہ یہ آسمان کو چھپا دیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تی میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ اس میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن آئے گا۔ اور اسی سورہ میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں آیا 210 میں 210 میں آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس آیت میں
مینشن آپ کو ملے گا کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئیں. یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے. تو من و سلوہ کا میننگ بھی ہم پیچھے دیکھ کر آئے کہ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا. یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے. وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی ٹائپ کا تھا جیسے کہ ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں پر اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوا کرتا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوا کرتا تھا، اور صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا. ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے اتنی مقدار میں، اتنی کوانٹٹی میں اسے جمع کر لیا کرتا تھا جتنا اس دن کافی ہو. اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا. تو جمعہ کے دن کو وہ 2 دن ڈفرنٹ لیا کرتے تھے. کچھ کے نریشن کے مطابق 2 دن اور مطلب کا جمعہ کے دن 2 دن کا اکٹھا وہ لے لیا کرتے تھے، جمعہ اور ہفتہ کا، اس لیے کہ ہفتہ کا دن ان کا بڑا دن تھا. اس میں ربیع بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز ہے جس میں پانی ملا کر یہ لوگ پیا کرتے تھے، جبکہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے. یہی من شہد کے معنوں میں آیا ہے، اور اس میں بہت سارے اقوال آپ کو ملتے ہیں. غرض یہ کہ ایویلویٹ کر کے آپ نکالے تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملا کرتی تھی، جس کے لیے انہیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی. اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ اسے کمپاؤنڈ بنا دیا جائے تو یہ اور چیز بن جایا کرتی تھی. تو یہ ساری جو ڈیٹیل تھی وہ ہمارے سامنے من کی تھی، اور اس میں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خنبی جو ہے وہ من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. ترمذی میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے. اور جہاں تک کھمبی کی بات ہے من میں سے ہے، اور اس کے پانی جو ہے اس کا وہ آنکھ کے درد کی دوا ہے. یہ ہم نے ڈیٹیل دیکھی جی الحمدللہ من کی. آگے ہم سلوا کی طرف پڑھتے ہیں. سلوا ایک پرندہ ہے، ایک پرندے کی قسم کا ہے. چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور سرخی مائل رنگ ہوتا تھا اس کا. اب جو جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، اور بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے. اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا. اور جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کے دن کی طرح کا ہوتا تھا. اس طرح عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، یہ والا جو سلوا ہے، اور یہ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا. یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تی میں اترتی تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا. تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا تھا. اور جہاں تک اس میں پانی کی بات آتی ہے تو پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اور عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے، ہر قبیلہ 1 چشمہ اپنے لیے انہوں نے بانٹ لیا. پھر سایہ کے طلب ہونے پر اس چٹیل میدان میں جہاں پر کہ وہ ان کے لیے زندگی بہت مشکل تھی سایہ کے بغیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر طور کا پہاڑ کا ان کے اوپر سایہ کر دیا. اور جہاں تک یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں ان کی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں. من بھی عطا کیا، سلوا بھی عطا کیا. اب انہوں نے کہا کہ جی ان کو جب ان کے اوپر چشمے پھوٹ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو عصا لگتے ہی 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب آگے جو تھی وہ چشمے تو انہوں نے اپنے آپس میں بانٹ لیے. اب انہوں نے کہا جی ہمیں شیڈو چاہیے، اس طرح سے اب کیسے رہ سکتے ہیں اس میدان میں. گزر بسر مشکلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سایہ عطا فرمایا اور ان کے اوپر سایہ کر دیا. اب اگلی جو چیز آ گئی ہے وہ لباس. تو لباس تو قدرت الہی سے جو وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا. 1 سال کا اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کا لباس اتنا، اور جو اس کا جو ہے وہ گروتھ ہوتی تھی اس کا قد بڑھتا تھا، اس کی باڈی، اس کی فزیک جو ہے بڑھ جاتی تھی، لباس بھی بڑھ جاتا تھا.
اور نہ تو پھٹتا تھا اور نہ ہی خراب ہوتا تھا اور نہ ہی میلا ہوتا تھا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ میں قرآن میں موجود ہے، اور غرض یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص اس آیت میں جو جن پہ روشنی ڈالی ہے وہ یہ دو نعمتیں تھیں، من اور سلوہ، جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا، باوجود یہ کہ اس سے پہلے بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں، ابھی ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ جی بارک اللہ فیک، تبسم میں نے الحمدللہ پی لیا۔ اور میں نے پہلے بھی اس سے ذکر کیا تھا کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کا، تو ایک بہت بڑی پکچر ہمارے سامنے ڈرا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اگر دیکھیں بات، تو یہ جو ابھی بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا۔ پھر ہمارے سامنے اب آ رہا ہے نقشہ کسی کا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اصحاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے اوپر نظر ڈالیں کہ باوجود سخت سے سخت مصیبت اور بے انتہا جو ان کو تکلیفیں مل رہی تھیں، وہ سب برداشت کر کے وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عبادت الہی پر جمے رہے۔ نہ انہوں نے کبھی معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنی تعیش کے لیے، مطلب اپنی زندگی کو لیوش کرنے کے لیے، لگژری کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم کبھی جنگ تبوک کو پڑھیں سیرہ میں سے، تو آپ کو معلوم ہو کہ کس قدر بھوک کے مارے سارے بے چین اور بےتاب ہو گئے، اور جب بالکل ہی ان کو جیسے موت کا مزہ آنے لگا، یہ والی سچویشن ہونے لگی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے بعد جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اس میں برکت دی، انہوں نے خوب کھایا اور تمام توشے دان بن لیے۔ پانی کے قطرے قطرے کو جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک ابر آیا اور ایک کر دی، پیا، پلایا اور مشکیزیں سب لیے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس ثابت قدمی کا اس قدر وہ عزم تھے، کام میں سے انہوں نے اتباع کیا، سچی توحید کو انہوں نے فالو کیا، اور اس چیز نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے فضیلت ثابت کر دی ہے کہ ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا بیہیویئر اور جو بنی اسرائیل ہے ان کا کیا بیہیویئر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ذرا ہم ان کو دیکھ لیتے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہی رہنے لگے، اور ان کے بعد شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ آزاد مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وطن، اصل وطن شام، عمالقہ سے جہاد کے ذریعے آزاد کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں آیت بھی ملتی ہے، اے میری مقدس، میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی تقدیر میں لکھ دی ہے، اور پیٹ پھیر کر واپس نہ لوٹو کہ پھر تم بالکل خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس ارادے کے ساتھ چلے تھے کہ جب شام کی حدود میں پہنچ کر ان کو عمالقہ کی قوت و زور کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصرت الہی فتح کی بشارت بھی دی، مگر یہ لوگ لڑائی کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی سزا یہ دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت میں ریفرنس ملتا ہے کہ پھر وہ ملک پر حرام ہوا، 40 برس تک وہ زمین میں سر مارتے پھرے۔ اس میدان کا رقبہ بہت زیادہ نہ تھا بلکہ صرف 10 میل کے قریب تھا۔ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، رات کو کسی منزل پر اترتے اور صبح دیکھتے کہ جہاں سے چلتے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 برس تک اس میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے۔
اسی لیے اس میدان کو وادی تی کہتے ہیں، کیونکہ تی کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہیں، اور یہ وادی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ سردی و گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی درخت، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ پہننے کے لیے لباس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معجزے کے طور پر اس میدان میں ان تمام ضروریات کا جو انتظام فرمایا، جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور ایک دفعہ جس یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر کا سایہ، بھوک سے بچاؤ کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا، جسے پانی کے چشمے ٹوٹ پڑے۔ اور آگے بھی مزید اگلی آیات میں تفصیل آ جائے گی۔ اور جب ان لوگوں نے رات کی تاریکی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے درمیان غیب سے ایک عمودی روشنی قائم فرما دی۔ جب ان کے کپڑے میلے ہو گئے اور پھٹنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت فرما دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے کپڑے ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت سے بڑھتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جس قدر روزانہ کھا سکو اتنا ہی من و سلوہ لے لیا کرو، اور دوسرے دن کے لیے جمع کر کے نہ رکھو۔ مگر انہوں نے حکم خداوندی کی تعمیل نہ کی اور جمع کر کے رکھنے لگے۔ آخرکار جمع کیا ہوا کھانا من و سلوہ کیا ہوا، سڑنے لگا، اور پھر وہ نعمت بند ہو گئی۔ چیز بتائی گئی وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ ناشکری کے سبب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں یہ لوگ، اور دنیا میں اپنا رزق انہوں نے کھویا جو بلا مشقت اور بلا حساب ان کو جو ہے ملتا تھا۔ چلے جی آگے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پورا ہم نے غور سے دیکھ لیا، بادل کیسا تھا، من و سلوہ ان کو عطا کیا گیا، پھر ان کو کھانے کی چیزوں میں یہ ہو گیا، اس کے بعد ان کے کپڑوں کے حساب کتاب سے دیکھا کہ لباس کی کیا صورتحال تھی، پانی کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اگر انہوں نے ناشکری کی ہے تو انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کیا۔